یہ ایک ظالم کافر تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی۔ حضور نے اس کو دلائل دیے، تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا۔ اور ذرا دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ، یہ جرم، یہ بدی، یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا۔ مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا، کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے، جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں، اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا۔ پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے، پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی؟ یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے، کب آئے گی قیامت؟ میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیے، اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں۔ وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت، اس دن بھاگتا پھرے گا، کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ، کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا؟ کلا لا وزر، آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے، انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا، ایک ایک چیز تشت ازبام ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے، جو بند کمروں میں جرم کیے داد عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے، اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے۔ تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے، صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی، حضور کو دیکھا انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کر۔ کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے، اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا، نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تالی لگانا، سیٹی مارنا یہ شیطانی اعمال ہیں، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے۔ اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے، تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے، تو آقا کریم نے اشارہ کیا رکو، نماز پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے، اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے، نماز ہوئی، سلام پھرا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا۔ عرض کرنے لگے حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ایک نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا بڑا خوبصورت۔ ایک خاتون آئی تو اس کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، دل ہار بیٹھے۔ اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا اور گٹھڑی باندھ کر کے اس نے مال کے دکان سے کہا کہ میرا سامان زیادہ بوجھل ہو گیا ہے، اگر اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو تو یہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مال کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس نوجوان کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ اس کو اپنے گھر لے گئی، جب وہ داخل ہو گیا تو دروازہ بند کر دیا اور حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اسے دعوت گناہ دینے لگی۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ نوجوان صرف حسین ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ ہمیشہ اس نے اپنی جوانی کے تقدس پہ پہرا دیا۔ وہ جوان نہیں ہے جو اپنی جوانی کو گلیوں میں رول دے، جوان وہ ہے جو اپنے شباب کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ اس نوجوان نے اس کو کہا کہ بیوی میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، لیکن اس نے جذبات کو آگ لگا دینے والا ہر جتن کیا، ہر ہیلا آزمایا،
नौजवान ने समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जवानी का तकद्दुस पामाल हो जाए और मेरे पल्ले कुछ भी ना रहे, तो उसको एक तरीका सूझा। तो उसने कहा कि तुम रुको, मैं जरा वॉशरूम से आऊं। तो वो बाथरूम में अंदर गया, पाखाना करके अपने जिस्म पे मल लिया, और इसी हालत में जब बाहर आया तो उस औरत का सारा नशा उतर गया। उसने दरवाजा खोल दिया, कहा तू तो कोई पागल शख्स है। तो उसने दरवाजा खोल दिया। वो नौजवान दरवाजे से बाहर आ रहा था और दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा कर रहा था, मालिक मेरा बदन गंदा हो गया लेकिन मन तो सुथरा रहा। बाहर एक कुआं था, वहां आके उसने गुस्ल किया। अल्लामा याफी ने लिखा है सारी जिंदगी उसके बदन से मुश्क और अत्तर की खुशबू आया करती, और जब वो फौत हो गया लोगों ने उसको दफन किया तो ये खुशबू उसकी कब्र की मिट्टी से भी आया करती। कोई रब के लिए गुनाह को छोड़ के तो देखे, कोई रब के लिए गुनाहों को तर्क तो करके देखे, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है।